السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ سحری اور افطاری کے لیے 10 ٹوٹکے۔ بہت زیادہ مرغن اور تیز مرچوں والے کھانوں سے گریز کریں۔ بہت زیادہ نہ کھائیں۔ اگر بھوک زیادہ لگے تو روٹی سالن کی جگہ پھل فروٹ، چاہے وہ چاٹ کی صورت میں ہو یا جوس کی صورت میں، ان کا استعمال مفید ہے۔ معدہ کے مسائل سے بچنے کے لیے ہلکی مگر طاقتور غذا کھائیں جو آپ کو انرجی دے اور آپ ماہ رمضان بڑے آرام سے گزار سکیں۔ سحری اور افطاری کے لیے چند مشورے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ پورے روزے آرام سے گزار سکیں گے۔ ہر سحری میں کم از کم 2 چمچ دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی۔ سحری میں بھی 2 کھجور ضرور کھائیں، اس سے آپ کی انرجی میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ اسبگول کا استعمال ضرور کریں۔ ایکسٹرا بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی پھل کا استعمال کریں۔ روزانہ پراٹھے کھانے سے گریز کریں۔ جو کا دلیا یا سویوں کا ایک پیالہ دودھ کے ساتھ پراٹھے سے بہتر ہے۔ سالن کی بجائے کباب کا استعمال مفید ہے۔ اگر بیک ہوں تو آپ آرام سے 2 کھا سکتے ہیں۔ تمام ڈرائی فروٹ تھوڑے تھوڑے ملا کر کھائیں، چاہیں تو دلیے میں شامل کر لیں۔ چپاتی یا بریڈ کا استعمال کریں، لیکن سحری میں تیز مرچوں والے سالن سے پرہیز کریں۔ سبزیوں کا سوپ ابلے انڈے کے ساتھ کھائیں۔ افطاری کے بعد اکثر لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، لہٰذا افطاری ہلکی پھلکی اور فرحت بخش کریں۔ روزہ ایک نہیں بلکہ 2 کھجوروں کے ساتھ افطار کریں۔ اس کے بعد لیموں پانی، جس میں آدھا لیموں، 1 چٹکی نمک، کالی مرچ اور 1 چٹکی ہی چینی شامل کریں۔ فروٹ چاٹ کھائیں، لیکن اس میں ڈھیر ساری چینی اور چاٹ مسالہ ڈالنے سے گریز کریں۔ پکوڑوں میں سوڈا نہ ڈالیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ بغیر سوڈے کے بھی پکوڑے اچھے بن سکتے ہیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالنے سے کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ پالک کے علاوہ ہری پیاز، ٹماٹر، بینگن وغیرہ کے ساتھ پکوڑے ذائقے کے ساتھ غذائیت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بھی روز نہ کھائیں۔ صحت سے بھرپور چنا چاٹ تیار کریں۔ اس میں مختلف کچی سبزیاں اور دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دہی پھلکیاں پکوڑوں سے بہتر رہتی ہیں کیونکہ پھلکیاں پانی میں بھگونے سے اس کا آئل نکل جاتا ہے۔ پھلوں کا استعمال کسی بھی صورت میں ضرور کریں۔ مکس سبزیوں کے گھر پر سموسے تیار کریں اور بازار کے سموسوں سے بچیں۔